الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے آپ سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے تمام معاملات کو حل فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج جو اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ آج جو اس دعا کو سن رہا ہے اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کے لیے میں تیری بارگاہ میں نماز فجر کے وقت ہاتھ اٹھا کر تجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کے تمام رکے ہوئے معاملات کو آج کے دن کے آغاز میں پورا کر دے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں ایسا معجزہ کر دے کہ اس کی زندگی میں نور کی برسات ہو جائے، اے اللہ رحمتوں کی برسات ہو جائے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی زندگی کو ایسے بدل دے جیسے اس کی قسمت میں کبھی کوئی مشکل تھی ہی نہیں۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ، یہ شوال کا مہینہ تو انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ پاک آج منگل کا دن ہے، اے اللہ 4 شوال کا دن ہے، اے اللہ 24 مارچ 2026 کا دن ہے۔ اے اللہ پاک آج کے دن ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی پسند کی شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ پاک ان کو دور کر دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی نے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ابھی جو اس دعا میں شامل ہے جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کے تمام رکے ہوئے معاملات کو حل کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ دیکھ شوال کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ وہ مہینہ جسے انعام لینے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے مزدور تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ پاک آج ہماری مزدوریوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں بخشش کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں وہ تمام نعمتیں ڈال دے جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ یہ دیکھ تیرے سارے بندے، یہ تیری ساری بندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگ حضرات، یہ تیرے بیمار لوگ، اے اللہ یہ تیرے خطا کار لوگ، یہ تیرے گناہ گار لوگ، یہ تیرے امت محمدیہ دیکھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اگر تو آج ان کو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے کے آج 3 شوال کے آغاز میں اے اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ اب تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اس وقت تیرے خانہ کعبہ کے گرد جو تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے اس طواف کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے جنت البقیع کا واسطہ، اے اللہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق کا واسطہ، اے اللہ تجھے حضرت بلال حبشی کا واسطہ، اے اللہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، تمام انبیاء کرام کا واسطہ، تمام اولیاء کرام کا واسطہ، اے اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینے کا آغاز ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اللہ ہمارا سر سجدے سے اٹھ ہی نہ سکے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا
کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا، اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہے، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں بھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشی میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو خوشی میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس چیز کو جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے، اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا، اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے، اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اصلاح حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی
हर दम खैर फरमा दे। ए अल्लाह पाक कश्मीर के मजलूमों की मदद फरमा दे। ए अल्लाह फलस्तीन को आजादी की बहारें अता कर दे। ए मेरे मालिक सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमा दे। ए अल्लाह बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा दे। ए अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ पर भी जुल्म और जबर का शिकार है, ए अल्लाह इन्हें निजात अता कर दे। ए अल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ वकार अता कर दे। ए अल्लाह इस उम्मत पर अपनी खास रहमत अता कर दे। ए अल्लाह हमारी कमजोरियां हमारी कोताहियां माफ कर दे। ए अल्लाह इस उम्मत को हमेशा अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। ए अल्लाह पाक इस्तकामत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह पाक कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना दे। ए अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को खूब रहमतें बरकतें समेटने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को दीनों दुनिया में इज्जत अता फरमा दे। ए अर्शे अजीम के मालिक, ए हिकमत देने वाले बादशाह, ए कायनात के रब, तमाम दिलों को गुमराही से बचा ले। ए अल्लाह पाक आज के इस बरकत दिन को हमारे लिए बाइस रहमत बना दे। ए अल्लाह पाक हमारे दिलो दिमाग और रूह को पाकीज़ा कर दे। ए अल्लाह पाक हमारे दिलों में लगे हुए जंग को साफ कर दे। ए अल्लाह हमारे दिलों में जमी हुई महल को साफ कर दे। ए अल्लाह अपनी रहमत से आज हमारे पूरे जिस्म को तोड़ डाल। ए अल्लाह हमारे जिस्म में मौजूद तमाम बीमारियों को खत्म कर दे। ए अल्लाह हमें अजाब और रुसवाई से बचा ले। ए परवरदिगार तमाम उम्मत मुस्लिमा को फलास और सुस्ती और गफलत से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ए अल्लाह पाक, ए पाक परवरदिगार हमारे कदमों को सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। ए अल्लाह पाक हमें अपनी खास रहमत और फजलो करम से तमाम चीजें अता कर दे। ए अल्लाह हमें सेहत याब वाली जिंदगी अता कर दे। ए अल्लाह हमें ऐसा बंदा बना दे जो तेरे पसंदीदा बंदों में शामिल हो। ए अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम हर वक्त तेरा जिक्र अज़कार करते रहें। ए अल्लाह पाक हमें नेकी करने वाला बना दे। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमारे इस चैनल वजीफा और दुआ के नाम से जितने भी चैनल हैं, ए अल्लाह हम जहाँ जहाँ पर भी नेकी का काम कर रहे हैं, ए अल्लाह पाक इस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमा दे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, इनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह इस चैनल को बुरी नजर से बचा ले। ए अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली तमाम दुआओं को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक कुफर और शिरक और बुग़्ज़ को खत्म कर दे। ए अल्लाह हमें हर मकसद में कामयाबी और कामरानियां अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमें हर कदम पर तरक्की अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इस चैनल को तरक्की अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम बंदों को हिदायत का जरिया बना दे। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए मेरे मालिक, हम सबको और हमारी औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम कामयाबियां हमारे मुकद्दरों में लिख दे। ए अल्लाह आने वाली तमाम परेशानियों से हम सबको महफूज कर दे। ए अल्लाह जो लोग भी बे औलाद हैं, ए अल्लाह जो बे औलाद जोड़े हैं, उन्हें औलादे नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग औलाद के लिए रोज तेरी बारगाह में हाथ उठा कर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी फरियाद को सुन ले, उनकी झोलियों को औलाद से भर दे। ए अल्लाह पाक तू इनकी तमाम हाजतों को आज पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इनको नेक साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग बेघर हैं, ए अल्लाह इन्हें आफियत वाला घर अता कर दे। ए अल्लाह जो किरायों पर रह रहे हैं, ए अल्लाह इन्हें अपनी जनाह में से घर अता कर दे। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं और जो कम रोजगार की परेशानी में मुब्तला हैं, इन बेरोजगारों को